الطاف حسین حالی۔ حالی کو مسلمانوں کی جدید شاعری کا بانی کہا جاتا ہے۔ وہ خود کو ہندوستانی بھی سمجھتے تھے، ساتھ ہی اپنی مسلم تہذیب کو بھی بھولنے پر آمادہ نظر نہیں آتے تھے۔ انگریز کی آمد نے ان کے اندر تجدد پرستی کے خام بیج بوئے، جس کی بنیاد پر وہ اپنی قوم کو پیروی مغرب کی دعوت بھی دیتے تھے، لیکن کچھ تشکیک کے ساتھ۔ اس تشکیک کو آپ ان کے یہاں ویڈیو کے آخر میں پیش خدمت نظم کے آخری مصرعے کو پڑھ کر محسوس کر سکتے ہیں۔ چین کس کو ملا ہے غیروں سے۔ اس مصرعے کو پڑھ کر انسانی رشتوں کی اہمیت کم ہوتی ہے۔ تکریم انسانیت کے مثبت نصب العین کو مسلمانوں میں فروغ دینے کی کوشش میں بڑی کوتاہی نظر آتی ہے۔ آج بھی ہماری یہی وہ بدقسمتی ہے کہ ہم انسانی رشتوں کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو انسانیت کا شرف ہے۔ کئی اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب ہے کہ ہم اپنی فکری مشکلات کا حل نکالنے میں کامیاب نہیں ہیں۔ ہمارے شاعر، ادیب اور دانشور اس الجھن سے نکلنے کے لیے ایجابی کوشش کرتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آج دنیا کی صورتحال پہلے سے بہت مختلف ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا انسانی علوم اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقی کرتے ہوئے تیزی سے سمٹ رہی ہے۔ ایسے میں انسانوں کو غیر کہنا، انہیں غیر سمجھنا ظلم نہیں تو کیا ہے۔ سمٹتی دنیا میں انسانی رشتوں کو انسانیت سے محبت، تمام رنگ و نسل، زبان و کلچر کی صورت میں نظر آنے والے انسانوں سے قربت ہی موجودہ دنیا کو پرامن رکھ سکتی ہے۔ اس انسانی تعلق کے حوالے سے آپ کے منفی رویے کے باوجود اس میں کوئی شک نہیں کہ الطاف حسین حالی ہندوستانی قوم اور خاص کر مسلمانوں کے لیے مصلح قوم تھے۔ آپ کو اردو ادب کا پہلے مصلح اور محسن کہا جاتا ہے، جو بالکل درست ہے۔ حالی نے اپنے زمانے میں ادبی اور معاشرتی سطح پر بدلتے ہوئے رجحانات کو دیکھا اور نئے حالات اور تقاضوں کے مطابق سنجیدہ مطالعہ کیا اور اپنے حاصل مطالعے کو ادبی اسلوب میں معاشرے کی بہتری کے لیے نظم و نثر کی صورت میں پیش کیا۔ آپ کی علمی کاوش کے سبب آج ہم نہ صرف غالب سے واقف ہیں اور آپ کی علمی بصیرت کے نتیجے میں مغرب کے علم و ہنر سے بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ آج حالی زندہ ہوتے تو آپ کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا کہ وہ تو ہندو مسلم اتحاد میں ہندوستان کی خیر سمجھتے تھے، لیکن مسلمانوں نے تقسیم کی راہ لے کر ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل کیسے تاریک کر دیا۔ ہندوستان ہو یا پاکستان، دونوں جگہ مسلمان ہی پسماندہ اور خسارے میں نظر آ رہے ہیں۔ خیر، یہاں حالی پہ نقد و نظر کچھ طویل ہو گئی ہے۔ اس طوالت کا آج کا مصروف انسان متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور پڑھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کے لیے یہاں حالی کی نظم پیش کرتے ہیں، جو غیر منقسم ہندوستان کے تعلق سے لکھی گئی تھی، لیکن آج بھی یہ نظم ہم سے بہت متعلق ہے۔ نظم حالی۔ اگر چاہتے ہو ملک کی خیر، اگر چاہتے ہو ملک کی خیر، نہ کسی ہم وطن کو سمجھو غیر، نہ کسی ہم وطن کو سمجھو غیر۔ ہو مسلمان اس میں یا ہندو، بودھ مذہب ہو یا کہ ہوئے برہمو، جعفری ہوئے یا کہ ہو حنفی، جین مت ہوئے یا ہو ویشنوی، سب کو میٹھی نگاہوں سے دیکھو، سمجھو آنکھوں کی پتلیاں سب کو۔ ملک ہے اتفاق سے آزاد، شہر ہے اتفاق سے آباد، ہند میں اتفاق ہوتا اگر، کھاتے غیروں کی ٹھوکریں کیوں کر۔ قوم جب اتفاق کھو بیٹھی، اپنی پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھی، ایک کا ایک ہو گیا بدخواہ، لگی غیروں کی پڑھنے تم پہ نگاہ۔ پھر گئے بھائیوں سے جب بھائی، جو نہ آنی تھی وہ بلا آئی، پاؤں اقبال کے اکھڑنے لگے، ملک پر سب کے ہاتھ پڑنے لگے۔ کبھی تورانیوں نے گھر لوٹا، کبھی تورانیوں نے گھر لوٹا، کبھی درانیوں نے زر لوٹا، کبھی نادر نے قتل عام کیا، کبھی محمود نے غلام کیا۔ سب سے آخر کو لے گئی بازی، سب سے آخر کو لے گئی بازی، ایک شائستہ قوم مغرب کی، ایک شائستہ قوم مغرب کی۔ یہ بھی تم پہ خدا کا تھا انعام کہ پڑھا تم کو ایسی قوم سے کام، ورنہ دم مارنے نہ پاتے تم، پڑتی جو سر پہ وہ اٹھاتے تم۔ ملک روندے گئے ہیں پیروں سے، چین کس کو ملا ہے غیروں سے۔
چین کس کو ملا ہے غیروں سے، چین کس کو ملا ہے غیروں سے۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔